سردار صاحب، عدم اعتماد کی تحریک میں آپ حکومت کا ساتھ دیں گے، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں ممبر پروونشل اسمبلی ہوں، میں نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں ہوں۔ میرا ووٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ سردار صاحب، آپ سے مراد آپ کے ہم خیال لوگ، آپ کا گروپ، میں نے آپ کے دوست احباب۔ اسسٹنٹ اوپر دیکھیں وہ ہر آدمی اس وقت جس قسم کے ملک کے صورتحال ہے، جس کے سیاسی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، اس وقت جو ہمارے بارڈرز پہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں ہر جو رکن ہے جس کو لاکھوں لوگ منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں، وہ اپنے ضمیر کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق ووٹ دے گا۔ بہرحال اگر میرا ووٹ ہوتا تو میں اس کا ضرور آپ کو جواب دیتا۔ اور ایک چیز میں تھوڑی سی تصدیق کر دوں آپ کی کہ میں نے پارلیمانی لیڈرشپ سے نہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر سے ریزائن کیا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا سردار صاحب، یہ دو ملاقاتیں آپ نے زرداری صاحب سے کی ہیں، آج آپ مولانا صاحب سے ملے، مولانا صاحب کو آپ نے گلدستہ بھی پیش کیا۔ خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چوروں کا گلدستہ ہے، یہ شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، مولانا صاحب، ان کو وہ چوروں کا گلدستہ کہتے ہیں، آپ ان کو جا کر گلدستہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ حکومت کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں، اپوزیشن کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے، وہ بلوچستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، اور پھر جمعیت علماء اسلام کے جتنے اراکین ہیں ان کی قیادت ہے، مولانا حیدری صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، سابقہ ان کے امیر تھے مولانا شیرانی صاحب، اور ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ ذاتی قبائلی سیاسی اور ذاتی تعلقات ہیں۔ تو کل جو حادثہ وہاں پہ ہوا، اور میں ذاتی طور پہ کافی فکر مند تھا کہ اللہ نہ کرے کہ کل کوئی ایک بہت بڑا حادثہ ہو جائے۔ مولانا ہمارے لیے ایک ایسیڈ ہیں سیاسی طور پہ، اس ملک کے لیے ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں، اور پھر ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے بلوچستان کے اندر۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اور مولانا صاحب کو بھی نقصان نہیں پہنچا، اس لیے میں ان کو مبارکباد دینے بھی گیا تھا اور گلدست گیا تھا۔ جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے، خان صاحب کی جو اسپیچ ہے یا تقریر ہے، یہ ان کے اپنے ذاتی خیالات ہیں، اس کے بارے میں میں کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیاست کے اندر شائستگی، سیاست کے اندر ایک دوسرے کے لیے عدم برداشت، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں سیاست کے اندر ان کے رولز جو ہوتے ہیں، جو ان کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں سیاست کرنی چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ کل ایسا ہو کہ لوگ ہم سیاست پہ ہم پہ الزام لگائیں کہ ہمارے وقت میں پاکستان کی سیاست کا رخ چینج ہوا اور اس کی جو حیت تھی، شکل تھی، وہ چینج ہوئی۔ صحیح۔ اب سردار صاحب، یہاں سوال یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ اپوزیشن کی طرف جاتے ہیں، زرداری صاحب سے بھی دو ملاقاتیں ہوئیں، اس میں انہوں نے کچھ آپ کو آفر کیا، اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، ایک نیا سیٹ اپ آتا ہے، اس میں آپ کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب سے بھی آپ نے ملاقات کی، اس ملاقات کا بھی احوال آپ سے جانیں گے۔ ذرا راشد محمود سومرو صاحب سے میں پوچھ لوں کہ راشد صاحب، یہ عدم اعتماد کس کی مدد سے کامیاب ہوگی؟ حکومت کے اپنے ارکان کی مدد لیں گے آپ، یا پھر ان کے اتحادیوں پر آپ تکیہ کریں گے، اس لیے آپ پر اعتماد ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گی؟ کس پر زیادہ بھروسہ ہے آپ کو؟ دیکھیں ارباب صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے عدم اعتماد کس کے بھروسے پر کامیاب ہوگی، تو یہ ایک خالصتاً آئینی اور جمہوری پروسیجر ہے، اور ہم آئینی اور جمہوری پروسیجر کے تحت پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، اور یقیناً ووٹ اراکین پارلیمنٹ دیں گے۔ عمران خان کی 3 سالہ کارکردگی قوم کے سامنے ہے، اراکین پارلیمان کے سامنے ہے۔ ظاہر ہے کہ 1 سال سے کم وقت رہ گیا ہے، اراکین پارلیمان نے اپنے اپنے حلقوں میں واپس جانا ہے، عوام کے سامنے انہوں نے جواب دہ ہونا ہے، ووٹرز کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو بہت سارے ایم این اے اس خیال میں ہیں کہ وہ جب ووٹرز کے پاس جائیں، وہ جب اپنے حلقے میں جائیں تو وہ اپنے عوام کو، اپنے ووٹرز کو مطمئن کر سکیں، اور عمران خان کے ناکامی کا جو ایک
پورا پلندہ ہے وہ عمران خان کے سر رہے، ایم این ایز نہیں چاہتے کہ ان کے سر رہے، تو وہ اپنے سر سے یہ بوجھ ہٹانا چاہتے ہیں معاشی ناکامی کا، بدحالی کا، ملک جو خارجی اور داخلی طور پر ایک تنہائی کا شکار ہے۔ خان صاحب کی وجہ سے ہم خطے میں بالکل تنہا کھڑے ہوئے ہیں، تو اراکین پارلیمان نہیں چاہتے کہ یہ سارا نزلہ جو ہے جب وہ حلقے میں ووٹ مانگنے کے لیے جائیں تو ان کے سر پر گرے، تو یہ اس سے پہلے اراکین پارلیمان عمران خان پر عدم اعتماد کریں گے۔ کون کون کریں گے اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ آپ نے ابھی بڑی اچھی ابتدا کی کہ عمران خان نے ناقابل یقین جو ہے ورلڈ چیمپئن بنایا پاکستان کو، اس ٹیم سے لڑے پھر جیت گئے، اس ٹیم سے لڑے پھر جیت گئے، پھر آخر میں ورلڈ کپ جیت گئے۔ جی وہ پہلے میچ جیتے تھے تبھی دوسری جیتے، جب دوسری جیتے تھے تبھی تیسری جیتے۔ ارباب بھائی یہاں حالات کچھ اور ہیں، 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہیں؟ وہ 1 کروڑ نوکریوں کی میچ ہار گئے۔ 50 لاکھ گھر کہاں ہیں؟ وہ میچ ہار گئے۔ قرضہ نہیں لوں گا، قرضہ لیا تو خودکشی کروں گا، وہ میچ ہار گئے۔ پھر اس وقت ڈالر آسمان سے باتیں کر رہا ہے، بجلی پٹرول ڈیزل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، عام آدمی 2 وقت کے روٹی کے لیے پریشان ہے، وہ میچ ہار چکا ہے۔ 90 دن کا جو اس نے عوام کو منشور دیا تھا وہ میچ ہار چکا ہے۔ پہلے دن سے اس نے پرفارمنس جو پارلیمان کے گراؤنڈ میں دکھائی ہے وہ نااہلی کی دکھائی ہے، نالائکی کی دکھائی ہے۔ اس ابتدائی کی وجہ اصل میں یہ تھی اور اور سنیں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں 25 ارباب بھائی 25 جولائی سے جو کارکردگی شروع ہوئی تھی وہی کارکردگی جو ہے وہ آپ کو ابھی عدم اعتماد میں نظر آئے گی، وہ ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں اپوزیشن انشاءاللہ اس کو پچھاڑ کر رکھے گی۔ اچھا، اب وہ اصل میں اس ابتدائی کی وجہ یہ تھی کہ یہ سب وہی تاریخیں 11 مارچ 15 مارچ یہ 18 مارچ 21 مارچ 25 مارچ جب یہ 1992 کا ورلڈ کپ چل رہا تھا۔ اچھا، خان صاحب نے ایک چیلنج اور کیا تھا کہ میں اس پوری اپوزیشن کو رلاؤں گا۔ آج آپ دیکھیں یہ تمام اپوزیشن اس وقت پچھلے 3-3.5 سال سے واقعی ایسا لگ رہا ہے رلا دیا انہوں نے، جو سب ایک ہو گئے۔ آپ ذرا خان صاحب کے آج کی تقریر سن لیں، وہ کراچی والی گورنر ہاؤس کی تقریر سن لیں، اس سے ایک دن پہلے اسلام آباد والی تقریر سن لیں تو کون رو رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان سب تو بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب زرداری صاحب بڑے اطمینان سے ہیں، اور شہباز شریف صاحب بڑے اطمینان سے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پورے ملک کے سیاست کو انہوں نے جو ہے وہ ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ اور خان صاحب وہ ہیں کہ جو قوم کو جو ہے وہ ادب سکھانے کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کے زبان سے صرف مغلظات نکل رہی ہیں، مولانا صاحب کتنے اطمینان سے ہیں۔ اور ارباب بھائی سنیں خان صاحب کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، خان صاحب کو ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ ابھی انہوں نے جنس کی تبدیلی کی کوئی باتیں کی ہیں، میں خان صاحب کو کہہ رہا ہوں، خان صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تحریک ناکام ہوگی، یہ تحریک کامیاب ہونی ہے، یہ کامیاب ہوگی، آپ کی کوئی بات ثابت سچ نہیں ہوئی، آپ کچھ نہیں کر سکے۔ اب آپ جنس کی تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں تو میرا مشورہ ہوگا کہ آپ جینڈر تبدیل کرائیں، برطانیہ چلے جائیں اور وہاں مزے سے زندگی گزاریں۔ نہیں ایسی راشد صاحب اس طرح کی تو کوئی شاید پورا خطاب ان کا میں نے سنا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔